سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں تدبر قرآن کی کلاس ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 78 میرے محترم. اس مبارک آیت سے انشاءاللہ تعالی آج ہم آغاز کریں گے. سب سے پہلے ایز یوزول آپ اپنے سپارے نکال لیجئے اور روٹ ورڈ لکھنا شروع کر لیجئے میرے محترم. یہاں ومنہم جار و مجرور ہے آف کورس. امیون یہ آ گیا، امیون. امیون جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس کا روٹ ہے میرے محترم جی، یہاں اس کا روٹ ہے اما، الف اور میم مشدد. اما، اما یا امو، ٹھیک ہے صاحب، اما، ٹھیک ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے میرے محترم. ٹھیک بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، بہت نازک روٹ ورڈ ہے، اس سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں آج انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے واضح ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد آگے فرمائے لا نہیں، یعلمون آ گیا، علما عین لے چکے ہیں ہم، علما جی، علما اس کو روٹ ورڈ ہے. اب ایک اور مبارک لفظ آ رہا ہے الکتاب، پہلے بھی لے چکے ہیں بہرحال. الکتاب یہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے کاتابا، کاتابا، ٹھیک. الا سوائے امانیہ جی، امانیہ امنیتن کی جمع ہے میرے محترم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے منا، منا جی، منا پھر ہو جائے گا تمنا جی. اس کو ہم جب لیتے جائیں گے میرے محترم، تمنا یا تمنا، اور پھر ہو گیا تمنیون، اس سے پھر نکلتا ہے امنیتن. یہ مصدر مرہ ہے، بتائیں گے شاہ تعالی آپ کو. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ امانیہ کا روٹ ورڈ ہے منا، ٹھیک. میم نون، اچھا منا یمنی، منا یمنی ہے میرے محترم، تو یہ ہے مانایا، میم نون یا، اس کا روٹ ورڈ ہے میرے محترم. اس کے بعد میرے محترم وَإِنْهُمْ إِلَّا
کچھ بھی نہیں ہیں. یظنون یہ پھر ورب آ گیا اور اس قروف پر پھر یہ دیکھیے فعل مشدد آ گیا ہمارے ساتھ. ظن یہ آ گیا ظن، یہ بھی فعل مشدد ہے. جیسے اما وہ بھی فعل مشدد ہے یا فعل مضاعف کہہ سکتے ہیں. تو اما اور ظن یہ دونوں فعل مضاعف ہیں، زیادہ نہیں ہیں. 5 الحمدللہ روٹ ورڈ ہیں جو ابھی آپ کو بتا دیے. اب آئیے میرے محترم سیکنڈ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں خیر کے ساتھ اور اس کا انالیسس کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں بسم اللہ. واو استئناف، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. واو استئناف. منہم جار و مجرور، من حرف جر، ہم اس کا مجرور ہے. ہم اس کا مجرور. جی اگر آپ تھوڑی سی مطلب ڈیٹیل میں جائیں گے آئے گا ہمارے ساتھ تو آپ کہیں گے ہم ضمیر مبنی علی السکون فی محل جر، فی محل جر. جی مگر اگر اس کو من حرف جر اور ہم مجرور کہہ لیں ابھی شروع میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اچھا ابھی آپ کو پتہ ہو گیا میرے الحمدللہ، بار بار آپ کو بتایا کہ اگر جملے کا اسٹارٹ ہوتا ہے جار و مجرور سے تو وہ خبر مقدم ہوتا ہے. اصول ہے انچینجبل. یس تو منہم جار و مجرور. اب واو استئناف ہے نا صاحب، منہم نیا جملہ شروع ہو رہا ہے صاحب، رائٹ. تو منہم جار و مجرور، مگر یہ کہاں ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ خبر مقدم. تو الجار والمجرور فی محل رفع خبر مقدم، محل رفع ہے خبر مقدم. ٹھیک. امیون ڈیفینٹ مبتدا ہے. اگر خبر آ گئی تو مبتدا ضرور آئے گا یقیناً. اگر مبتدا ہوگا تو خبر ضرور آئے گی. اگر فعل ہوگا تو فاعل ضرور آئے گا. یہ اصول ہیں، اس کے بغیر سینٹنس انکمپلیٹ ہے میرے محترم. اچھا صاحب تو امیون کیا ہے؟ یہ دیکھیے کامن ناؤن آ گئے نا. بتایا آپ کو مبتدا ہمیشہ پروپر ناؤن ہوتا ہے نا صاحب، مگر ایک حالت میں وہ کامن ہو جاتا ہے جب وہ مؤخر ہو کے آئے. تو امیون خبر مؤخر، خبر مؤخر مرفوع بالواو لأنه جمع مذکر سالم. جو مذکر سالم ہے نا صاحب، جمع کا صیغہ ہے. اس نے امیون خبر مؤخر مرفوع، مگر کس سے مرفوع ہے صاحب؟ پیج سے نہیں صاحب، بالواو، واو سے. یہ علامات فرعی ہے، آپ نے پڑھا ہے. لأنه جمع مذکر سالم. ٹھیک. امیون ٹھیک خبر ہو گئی بات، رائٹ. لا حرف نافیہ ہے، حرف نافیہ اعراب نہیں ہوتا، اس کا بھی کوئی حرف کا اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک. یعلمون یہ نیا جملہ شروع ہو گیا صاحب، اس کو ہم ریلیٹڈ کریں گے بہرحال امیون سے ریلیٹڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا دیکھیں صاحب لا حرف نافی، یعلمون آ گیا، ہم لے چکے ہیں بار بار. یعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. کیوں؟ لأنه من الافعال الخمسہ، افعال خمسہ میں سے ہے صاحب یہ، اس لیے مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسہ. جیسا جب آپ فعل کہہ رہے ہیں والفاعل کہاں ہے؟ والواو فاعل. ہاں الواو فاعل. یعلمون یہ جو واو ہے یہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے صاحب. ٹھیک. الکتابہ پہ زبر لگا ہوا ہے، ڈیفینٹ مفعول بھی ہے. یس الکتابہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ، کلیئر فتحہ ہے. ٹھیک ہے صاحب. اچھا ماشاءاللہ. اب میرے محترم جی لا يعلمون الکتاب، جب انشاءاللہ اس کے تدبر قرآن کی طرف آئیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو. اچھا الا یہ حرف استثناء ہے، ایکسیپشن کے لیے. الا جی
الا حرف استثناء ہے میرے محترم، تدارک کرنے کے لیے نا، میرے جیسے اب جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں بٹ، تو حرف استثناء کیا کرتا ہے جی، وہ حکم کو نکال لیتا ہے. جیسے آپ کہیں حضر الطلاب، تمام طالب علم حاضر ہو گئے، الا خالدن، سوائے خالد کے. تو آپ نے ایکسیپشن کر لیا نا، استثناء دے دیا کہ تمام حاضر ہو گئے طالب علم، مگر خالد اس حکم سے مستثنیٰ ہو گیا. بہت پیارا اسلوب ہے میرے محترم، بتاؤں گا آپ کو جی، اسلوب بیان ہے اللہ تعالیٰ کا، گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس پر آج باذن اللہ تعالیٰ. اچھا کیا فائدہ ہے اس کا جی؟ اچھا تو الا حرف استثناء ہو گیا، ٹھیک. امانیہ، یہ اس کو ہم کہتے ہیں المستثنیٰ. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھا ہے تو پڑھیں گے. یہ نواصب میں سے ہے. کیا مطلب؟ مستثنیٰ جو ہے منصوب ہوتا ہے میرے محترم. یہ عربی کا رول ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحتیں ہیں جی، اس کو بھی چھوڑ دیں. تو امانیہ مستثنیٰ، اور مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے، تبھی آ گیا امانیہ. امانیہ یہ عربی کا رول ہے کہ مستثنیٰ الا کے بعد جو آتا ہے وہ مستثنیٰ کہلاتا ہے، اور اس پر نصب زبر آتا ہے. ٹھیک ہے صاحب. اب الا کے بارے میں بحث ہے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ. ایک دلیل آ رہی ہے، دیکھیے. اب آ گیا وَإِنْهُمْ. اب اس میں اختلاف ہے میرے محترم جی جی. عربی لغت میں بھی بتایا تھا آپ کو، دو ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے میرے محترم. ایک کوفہ کا ہے، ٹھیک ہے صاحب، اور ایک بغداد کا ہے. دونوں الحمدللہ یہ جو ہمارا پیارا ملک ہے العراق، وہاں سے یہ دونوں اسکول آف تھاٹ نکلے جی جی. تمام علمی سرگرمیاں، تمام تصنیف و تالیف، تفسیر کی ہو، علم الحدیث کی ہو، فقہ کی ہو، تمام علوم تاریخ کی، سبوں نے جنم لیا عراق سے الحمدللہ جی جی جی. بہت بڑا علم کا گہوارہ تھا العراق میرے محترم. اس کو خاص پلاننگ کے تحت اس کو ختم کیا گیا، اور شہروں کو ماشاءاللہ وہ مقام اور مرتبہ دے دیا گیا جہاں کچھ بھی نہیں ہے. ریلی میرے محترم، ایک عالم بتا دے میرے محترم جو وہاں سے نکلا ہو، جن کے آج وہ بات کرتے ہیں، دکھا دیجئے. تمام علماء میرے محترم اس عراق سے نکلیں. بہرحال تو عربی لغت میں بھی دو ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، یاد رکھیے جی. ایک ہے کوفی اسکول آف تھاٹ، اور ایک ہے بغداد کا اسکول آف تھاٹ. حکم ربی سے میرے محترم عرب دنیا میں بغداد کا اسکول آف تھاٹ پرموٹ ہوا، اور وہ پہنچ گیا بلاد شام. پھر بلاد شام سے وہ آگے سفر کرتا ہوا اور ممالک میں پہنچتا چلا گیا. کوفہ جو ہے اسکول آف تھاٹ عربی لحاظ سے کوفہ کا، اس پہ زیادہ کم کنسیڈر کیا گیا، اور وہ ہمارے بر صغیر کے ہاں زیادہ جی، وہ اس کے پیچھے بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. بہرحال یہاں اس کو پرموٹ کیا گیا. بہرحال یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو میرے محترم؟ بیکوز ایک بات آپ کو بتا دوں سمجھانے کے لیے، کوئی حرج نہیں. روٹ میرے محترم، روٹ ورڈ کیا ہے؟ کوفی حضرات کا خیال ہے کہ روٹ ورڈ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے مصدر سے. ان کا خیال ہے، ان کی اپنی تھیوری ہے، ان کی اپنی دلائل ہیں. بغداد جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، بغداد کا اور بلاد شام کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، روٹ ورڈ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے صاحب، وہ کہتے ہیں فعل ماضی ہے 3 حرفی. کوفہ والے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ مصدر کو ہم لیں گے، باب تفعیل، باب افعال، مصدر کو ہم بنیاد بناتے ہیں. بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، ہر کسی کے اپنے دلائل ہیں. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں میرے محترم؟ بیکوز یہاں دیکھیے وَإِنْهُمْ، اس کا ترجمہ بھی اب آپ کیا کرتے ہیں بتائیں گے آپ کو، رک جائیے. اب یہاں انہوں نے کہا ان جو ہے یہ حرف نافیہ ہے. ٹھیک،
حرف نافیہ یعنی ان جو ہے مائے نافیہ کا عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے صاحب. اچھا مگر انہیں کہا اس کی کنڈیشن ہے ہم اس وقت ان کو بیسیکلی ان جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے میرے محترم. جی انہوں نے کہا اگر اسم کے ساتھ آئے گا بشرط یہ اس کے بعد الا آئے, الا وَإِنْهُمْ إِلَّا تو کہ لگے اگر اس کے بعد الا آئے گا تو ہم ان کو یہاں ماء نافیہ کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے صاحب. اگر حرف ماء نافیہ تو ماء نافیہ کے کوئی اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک. ان حرف نافیہ ہے بمعنی ما, یہ ایک قول ہے. دوسرا قول آپ کو بتاؤں گا ابھی. ہم کیا ہوا پھر میرے محترم؟ ہم جو ہیں مبتدا مرفوع, مبتدا فی محل رفع آ گیا. ہم ضمیر مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا. ٹھیک. الا کیا ہے ادھر؟ دیکھا آپ نے, الا کو یہاں اعراب نہیں دیں گے معنوی لحاظ سے. وہ حرف استثناء کا تو خیر اعراب نہیں ہوتا, مگر یہاں وہ حرف استثناء کو ہم کہیں گے حرف استثناء یہاں عمل نہیں کرے گا. جی کیوں؟ اگر اس کو الا حرف استثناء کہیں گے تو اس کے بعد مجھے مستثنی چاہیے. مستثنی تو نہیں, یہ تو یظنون فعل مضارع آ رہا ہے, فعل مضارع آ رہا ہے. جی تبھی انہوں نے کہا جب الا سے پہلے حرف نافیہ آئے گا, وہ ما ہو یا ان, ما یا ان اگر آئے گا تو الا کا عمل معطل ہو جائے گا. تو اب ہم کہیں گے یظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. ٹھیک ہے صاحب. الواو. اب کہیں گے والجملۃ الفعلیہ, اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ فی محل رفع خبر المبتدا. یظنون کا جملہ فعلیہ ہے, وہ مبتدا ہم کا خبر بن کے آ رہا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے اس آیت کا جو کیا گیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں اس کا جملہ میرے محترم, وہ ماہم کو اٹھاتے ہیں صرف, یعنی یہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ادات حصر کا عمل کر رہا ہے. حالانکہ عربی زبان میں ادات حصر کیا ہے؟ انما, انما ہے. جی انما وہ ادات حصر ہے, مگر عربی زبان میں جیسے الحمدللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, وما ارسلناک, اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے سراپا رحمت اور محبت اور پیار بنا کر تمام جہانوں کے لیے. اس کے ترجمہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے نا, ہم نے نہیں آپ کو بھیجا سوائے سراپا محبت اور پیار بنا کے جہانوں کے لیے. یہ اس کا ایک ترجمہ کا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم وما کو الا کے ساتھ جوڑیں اور ہم کہیں ہم نے آپ کو صرف, ہم نے آپ کو محض, یا ہم نے آپ کو صرف سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے. یہ ترجمہ بھی صحیح ہے. ایک اسلوب نفی ہے میرے محترم, اور اسی اسلوب نفی کو ہم مثبت انداز سے بیان کرتے ہیں. جی تو یہاں وما ہم ان ہم الا یظنون, ان ہم الا یظنون, اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ وہ محض, وما ہم کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے وہ نہیں ہیں سوائے, وہ نہیں ہے سوائے گمان کے پیروی کرنے والے. ہم آسانی کے لیے کیا کہیں گے کہ وہ محض اپنے گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے صاحب, یہ ہے. تو ترجمہ یوں کیا جاتا ہے, ان کو ہم
مائے نافیہ قرار دیتے ہیں، اور جب مائے نافیہ کے بعد الا آتا ہے یہ اسلوب حصر ایکسکلوزو ہو جاتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالی کے، ٹھیک ہے صاحب، نفی اور اس کے بعد الا، تو یہ اسلوب حصر ہو جاتا ہے بے شمار، جس قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں آپ کو بھیجا سوائے خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے، ترجمہ یہ ہے، یا پھر آپ یوں کہہ لیجئے ہم نے آپ کو محض وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، اب ما اور الا کو ہم ایک کر دیں گے، اس کو ہم کر لیں گے اسلوب حصر، تو ہم کہیں گے ہم نے آپ کو محض اونلی، ہم نے آپ کو صرف اور صرف یا محض ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے جی۔ اچھا، اب میرے ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے کہا ان کا مطلب ہے ماں، ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ ان مخففہ ہے، یہ بیسیکلی ان ہے، بیکوز ان فعل کے ساتھ آتی ہے، اسم کے ساتھ آ نہیں سکتی، تبھی ہم ان کو یہاں ماں کا مرتبہ اور درجہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ انا ہے، انا پورے قرآن میں انہم انہا انہم ہمیشہ پروناؤن کے ساتھ یا ناؤن کے ساتھ انا آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بیسیکلی انا ہے مگر مخفف کر دیا گیا ادائیگی میں، ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اب پھر اب ہم کیا ہوا؟ ہم ہوا میرے محترم اسم ان، ہم ضمیر مبنی علی السکون فی محل نصب اسم ان، اسم ان منصوب ہوتا ہے نا، تو یہ محل نصب اسم ان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انہم یعنی بے شک وہ سب، یہ دیکھ بے شک وہ سب میرے محترم، اور یہاں الا جو ہے الا اعراب اس کو حرف استثناء نہیں کہا جائے گا جی، بلکہ الا کو ہم یہاں اعراب کے لیے معنوی لحاظ سے نہیں اٹھائیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ انہم یظنون، بے شک وہ گمان کرتے ہیں، تو یظنون وہی آ گیا، یظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، اب الجملة الفعلیہ فی محل رفع خبر ان، اگر آپ ان کو مائے نافیہ کہتے تھے تو یظنون نارمل خبر ہوگا، مگر اگر نہیں آپ اس کو یظنون کو خبر و ان قرار دے رہے ہیں، پھر آپ تو دیکھا آپ نے میرے محترم، انہم یعنی یقیناً وہ، یظنون، اور اس کی بے شمار آیتیں ہیں میرے محترم، اس کی تائید میں بے شمار آیتیں ہیں، تو میرے محترم جی بہرحال اسی ترجمہ ہم وہی کرتے ہیں نا، اگر ان کو ہم ما کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں محض، تو صاحب اس سے بہتر ہے کہ ہم محض کہیں، ہم کہیں بے شک، یقیناً وہ سب گمان کی پیروی کر رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، یہ زیادہ اچھا ہے میرے محترم۔ بہرحال میرا دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے اس بات پر کہ ان جو ہے اصل میں انا ہے، مخفف کیا گیا جی، مخفف کیا گیا ہے، ان کو حرف نافیہ ما قرار دینا، ترجمہ تو وہی ہو رہا ہے محض، تو محض کی جگہ اگر یہ بہتر کہہ لیا جائے کہ بے شک وہ گمان کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہو جائے گی ان کے بارے میں۔ بہرحال یہ دونوں آپ کو بتا دی، اس کے بے شمار مثالیں قرآن کریم میں جو ہمارے ساتھ آئیں گی۔ البتہ جو لوگ ان کو
حرف نافیہ قرار دیتے ہیں وہ ایک لوک لگا دیتے ہیں کہ صاحب ان ہر جگہ حرف نافیہ نہیں ہے سوائے اگر اس کے بعد الا آ رہا ہو، یہ بھی انہوں نے ایک لوک لگا دیا۔ بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، وہ پھر نفی اور استثناء کو دونوں کو ملا کر وہ اسلوب حصر اس کو بنا دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اب آئیے میرے محترم، اب آئیے ہم تدبر قرآن کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں آغاز میں ہی دیکھ لیجیے میرے محترم، فرمایا وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں قرآن کا عظیم انداز پردہ پوشی کرنے کا، جس ہم لے چکے ہیں شروع میں سورہ بقرہ کے سیکنڈ رکوع شروع، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں، پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے نام لے سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ بعد میں ہمارے مسلمانوں نے اپنے مرضی سے روایتیں بنائیں اور سبوں کے نام بتانا شروع کر دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرما رہے ہیں اور ہمارے مسلمان لوگوں کی عصمتوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کو رسوا کرتے ہیں، لوگوں کی توہین کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے ادبی گفتگو سیکھنا ہے۔ کیا ہے ادبی گفتگو؟ پردہ پوشی کیجئے بس۔ اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے اس عمل کا تذکرہ کیجئے بس، عمل کرنے والوں کا نہیں۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا میرے محترم۔ یہ ہے وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ، ان میں سے کچھ۔ اب یہ تا قیامت چلتا رہے گا، جو بھی اس پہ عمل کرے گا ان میں سے کچھ ایسے ہیں۔ اب یہ کن کی بات ہو رہی؟ وہی آیت نمبر 77 جائیے، اس سے پہلے 76 جائیے، پس منظر دیکھتے چلے جائیے کن کی بات ہو رہی ہے؟ دوہرے معیار والوں کی، منافقین کی معاذ اللہ۔ اور پیچھے جائیے کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے دل سخت ہو گئے معاذ اللہ، پتھر کی مانند، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ ان کے بارے میں وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کون ہیں، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہم خود اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں اور ان لوگوں سے آگاہ رہیں۔ ان میں سے نام نہیں لیا، ان میں سے کچھ ہیں۔ کون ہیں؟ فرمایا امیون، امی ہیں میرے محترم۔ یہ مبارک لفظ میرے محترم اس نے الجھا دیا۔ امی کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ ان پڑھ لوگ۔ دیکھیے قرآن کریم میں تو یہاں نہیں کہا کہ وہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ یہ امیون کا مطلب ان پڑھ لوگ کہاں سے آیا ہے میرے محترم؟ یہودی روایات سے۔ جی جی جی، اور ہم نے اس کو فوراً اڈوپٹ کر لیا۔ حالانکہ میرے محترم یہ لفظ بتایا تھا آپ کو، یہ لفظ بنا ہے دو الفاظوں سے، ایک امن اور پھر یا ہے نسبت امیون۔ جیسے آپ کہتے ہیں نبیون، نبا پلس یا نسبت تو ہو گیا نبیون۔ جیسے دین اور اس کے ساتھ یا نسبت تو ہو جائے گا دینیون۔ یا نسبت ہے میرے محترم، اس کو یا نسبت کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں پاکستان اور اس کے بعد یا نسبت لگا دیجیے تو آپ کہیں گے پاکستانیون، پاکستانین، آئی۔ جی یہ ہے میرے محترم۔ تو میرے محترم امن یہ اس کا مفرد ہے، امن اس کی جمع ہے امیون۔ اچھا اب آئیے امن کا میرے محترم روٹ ورڈ کیا ہے؟ اما۔ جی جی جی، الف
میم مشدد یعنی اماما، اماما ہے میرے محترم، اسی سے نکلا ہے امام، جی روٹ ورڈ یہی ہے۔ تو اما کم اما یا امو، اما کا مطلب ہے میرے محترم اما بمعنی تقدم، بس اما یعنی آگے بڑھ گیا، تقدم علی قوم، کسی قوم سے آگے بڑھ گیا، ٹھیک ہے، آگے بڑھ جانا کسی بھی لحاظ سے، جی بعد میں ہم نے میرے محترم کہا اسی سے نکلا امام، سامنے، اسی سے نکلا امام، لیڈ کرنے والا، اسی سے نکلا ہے میرے محترم۔ اچھا، اب اما کا مطلب ہے آگے بڑھ جانا، من تقدم علی قوم، جو کسی قوم کے آگے بڑھ جائے، ٹھیک۔ اب ہم نے میرے محترم معنوی لحاظ سے اس کو اٹھایا کہ صاحب جو قوم کو لیڈ کرتا ہے اس کو ہم امام قرار دیتے ہیں، ٹھیک۔ اور پھر ہم نے کہا جو لوگوں کی امامت کرتا ہے نماز میں اس کو ہم کہتے ہیں اما القوم، اما القوم، اما کا مطلب ہے قوم سے آگے بڑھ گیا، مگر اگر کنٹیکسٹ نماز کا ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اما القوم کا مطلب لوگوں کو نماز پڑھائے، نماز میں ان کی امامت کری۔ امامت کیا ہوتی ہے میرے محترم؟ اما کا مطلب جب آپ اس کو لاتے ہیں، جی امام کا مطلب جس کو فالو کیا جائے، جس کو فالو کیا جائے، ٹھیک ہے میرے محترم، فالو کرنا۔ اسی لیے اب آئیے میرے محترم دیکھیے قرآن کریم میں آیا، سورہ الاسراء کی طرف آتے ہیں، یہ تفسیر قرآن بالقرآن تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ فرمایا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ دیکھیں یہ آیت نمبر 17 کی 71، یوم ندعو جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس ہر لوگوں کو، ہر جماعت کو، بامامہم ہم ان کو بلائیں گے ان کے، جی امامہم یعنی جن کی وہ بات مانتے رہے، جن کو اپنا پیشوا سمجھتے رہے، جس کی رہنمائی میں چلتے رہیں، ہم لوگوں کو ان کے ساتھ بلائیں گے حجت قائم کرنے کے لیے، معاذ اللہ، جی یہی ہے نا جس کی آپ پیروی کرتے رہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی، ان سے لا تعلق ہوتے رہے، بلائیے ان کو۔ تو میرے محترم یہ ہے۔ اچھا، اب میرے محترم امامہ اسی سے نکلا ہے، اس کا مصدر ہے امن، اما کا مصدر ہے امن، ٹھیک۔ اب امن کہاں سے آیا، اس پر پیش کہاں سے آ گیا میرے محترم؟ جی یہ مصدر ہے میرے محترم، یہ بھی آپ کو بتایا ہے عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے ایک سے زیادہ مصدر ہیں، جی تو امن یہ مصدر ہے۔ کیا مطلب ہوا امن کا میرے محترم؟ سورس، اسی نے والدہ کو امن کہا، کیوں؟ وہ انسان کی سورس ہوتی ہے دنیا میں آنے کے لیے، وہی سورس بنی نے انسان کے آنے کے لیے، اسی نے وہ امن کہلائیں، امن والدہ، ٹھیک ہے سر، رائٹ۔ اب آئیے میرے محترم اللہ تعالی نے امن کہاں استعمال کیا ہے؟ آئیے صاحب چلتے ہیں سورہ شورى کی طرف، اور سورہ نمبر الحمدللہ 42 میرے محترم سورہ نمبر ہے، اور آیت نمبر ہے 9، آیت نمبر 8، آیت نمبر 7 ہے میرے محترم۔ یہ دیکھیں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 7، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
اسی طریقے سے اے میرے حبیب، میرے آقا، ہمارے آقا فدا ہو بھی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو وحی کی عربی قرآن، آگے سنیے، لتنذر ام القرى، ہاں، تاکہ آپ آگاہ کریں کس کو؟ ام القرى کو، جو تمام بستیوں کی ماں ہے، جو تمام بستیوں کی سورس ہے، ام القرى، ام سورس، منبع، کیا مراد ہے؟ مکہ مکرمہ۔ دیکھا آپ نے، یہ ایک اور دلیل آپ کی نہیں کہ قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے، اور وہی اللہ کی نظر میں سب سے معتبر شہر ہے میرے محترم، اور کوئی نہیں۔ یہودیوں نے بہت کچھ بنایا اور ہم مسلمان بھی ان کے ساتھ دیتے رہے، آج تک دے رہے ہیں میرے محترم۔ بہرحال تو قرآن نے بتا دیا، اچھا کلیئر ہو گئے۔ اب میرے محترم اور یہ لفظ کہاں استعمال ہوا؟ ام القرآن آ گیا، ٹھیک، اب آئیے، یہ لفظ استعمال ہوا میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات فدا ہو بھی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور یہ سورہ الاعراف کھول لیجئے، سورہ نمبر 7 ہے میرے محترم، ہاں سورہ نمبر 7 ہے، اور آیت نمبر میرے محترم 150 ہے، معذرت ایک مٹھیریے، 157 ہے میرے محترم، 157 ہے، اور اس کے بعد 158 ہے، 2 دفعہ مبارک لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا 157 میں آیا سورہ الاعراف، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کرتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو نبی ہیں، غیب کی خبر دینے والے، اور الامی، جو الامی بھی ہیں، الامی بھی ہیں۔ یہ 157، 158 میں کیا آ گیا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، آپ سب ایمان لے آئیے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو نبی ہیں اور الامی ہیں، 2 مرتبہ۔ میری محترم بتایا، یا نسبت ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے میرے محترم، اس کا روٹ ورڈ نکالیے تو صحیح، اس کا روٹ ورڈ کیا؟ آمایا ہے کوئی روٹ ورڈ اس طریقے سے میرے محترم؟ یا اس کا روٹ ورڈ ہے ہی نہیں، تو ایک لفظ جس میں روٹ ورڈ اس کا حصہ ہی نہیں ہے، کیسے لوگوں نے اس کا ایک لفظ بنا کر اس کا ترجمہ کر دیا؟ اتنا بڑا دھوکہ میرے محترم، جی ارے صاحب پہلے ثابت کریے نا، امیون یا امیون، ثابت کریے کہ ایسا بھی کوئی روٹ ورڈ اس کے یہ 5 حروف ہیں، ما یا، بتائیے، امیون بتائیے اگر ہے کوئی روٹ ورڈ، نہیں ہے، ناممکن، یا جو ہے یہ روٹ ورڈ کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ یا نسبت ہے، یا نسبت، اصل ورڈ ہے آماما، اس کا مصدر ہوا امن، ہو گیا امیون۔ یہ کیا مطلب ہے امیون؟ تمام علوم کا سر چشمہ، جی۔ مگر دیکھیں ہمارے مسلمانوں نے میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات فدا ہو ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا، امی کا مطلب یہودی ترجمہ اٹھاتے ہیں، ان پڑھ، یہ اتنی بڑی مذمت میرے محترم کرنا، جبکہ پہلے بتا چکا ہوں، پھر آپ کو بتا رہا ہوں، جی آپ کے لیے آپ کیا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ انہیں کہیں کہ سر کہاں سے پتہ نہیں گفتگو کر رہے ہیں، نہیں سر، الحمدللہ بخاری شریف، مسلم شریف کھول لیجئے، صلح حدیبیہ کا ٹاپک کھول لیجئے خیر کے ساتھ، وہاں دیکھ لیجئے میرے محترم،
لکھا ہوا ہے مگر نہیں مانتے. مذمت گستاخ نبی ہے معاذ اللہ، ان کو کوئی عظمت برداشت نہیں. ہماری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی عظمت برداشت نہیں ان کو. نہ نہ نہ، توہین کی باتیں کر لیجیے، بس ان پہ گنگناتے رہیں گے. اعوذ باللہ. صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، امام علی عالی مقام علیہ السلام لکھ رہے ہیں اور فرمائے هذا ما عاهده محمد الرسول اللہ و اہل مکہ. یہ معاہدہ ہے جو بٹوین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان ہو رہا ہے. مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ رک جائے، یہ سب کیا لکھ رہے ہیں آپ محمد الرسول اللہ مت لکھیے. اگر ان کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا ہی کیا تھا. نو، آپ یہاں لکھیے محمد ابن عبد اللہ، محمد ابن عبد اللہ، مٹائیے اس کو. امام علی علی مقام علیہ السلام کا عظیم مقام نظر آتا ہے. الفاظ تو تھے، ہم بھی الفاظ مٹا دو. امام علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا اس کو. جب لکھ دیا رسول اللہ تو رسول اللہ ہیں، میں نہیں مٹاؤں گا اس کو. نہ، اڑ گئے. اور لوگ کہتے امام علی علی مقام علیہ السلام کی محبت کا پتہ نہیں کس کس کی محبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور میرے امام علی کا تذکرہ نہیں کرتے. بغض آل بیت سکھایا گیا، بغض آل بیت. جی کوئی عظمتیں نہیں بتائیے، نہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نہ آل بیت اطہار کی، نہ نہ نہ. اور بادشاہوں کے بتائیے، اپنے مفسرین کی، اپنے محدثین کی، اپنے حاکموں کی عظمتیں بیان کریے، ان کے نہیں. آپ نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا. پڑھ لیجیے. رسول اعظم فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اس کو مٹاتے ہیں اور اپنے ہاتھ مبارک سے لکھتے ہیں محمد ابن عبد اللہ. ثابت ہو گیا صاحب کہ میرے حبیب میرے آقا پڑھنا بھی جانتے ہیں، لکھنا بھی جانتے ہیں، لکھ کر بھی دکھا دیا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، مگر پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر بھی یہودیوں کی روایت بلند و بالا ہے بس کہ ان پڑھ تھے، اللٹریٹ. توہین توہین کرتے ہیں میرے محترم. ٹھیک، اچھا یہ ہو گیا. اب میرے محترم امیون، اب امیون اگر مفرد کا صیغہ آ رہا ہے، سن لیجیے آپ، اگر امیون آ رہا ہے میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آتا ہے اور کسی کے نہیں قرآن میں مفرد کا صیغہ، سنگولر کا صیغہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام علوم کا سر چشمہ ہیں. جی تمام علوم کا سر چشمہ. اس کی دلیل، چلیے اس کی دلیل بھی آپ کو دے دوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے. آئیے آیت نمبر 155 سورہ بقرہ کی ہی کھول لیجیے. 155 سورہ بقرہ کی ہی فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وہ کچھ سکھاتے جو آپ جانتے نہیں تھے. سب کچھ سکھاتے ہیں. تمام علوم کا سر چشمہ، خیر و برکت کا سر چشمہ میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن واضح ہے میرے محترم، مگر روایتوں نے نبی کی توہین کی. جی سیرت مبارکہ میں اعوذ باللہ ایسا کچھ لکھا گیا میرے محترم، افسوس ہوتا ہے. اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں بھائی.
ہر کوئی فخر کرتا ہے میں نے قرآن اتنی دفعہ مکمل کر لیا، 100 دفعہ، 200 دفعہ۔ ارے صاحب تو آپ نے کیا سمجھا قرآن سے؟ کیا سمجھا؟ اب ایک اور بات آ رہی۔ تو میرے محترم امیون جمع کا صیغہ آ گیا ادھر، کون ہے یہ؟ ہاں، اگر میرے محترم یہ کہا جائے کہ صاحب اگر ام القرآن سے مراد مکے والے، اس کا مطلب ہی ہوا امیون کا مطلب ہوا مکے میں رہنے والے، ایسا مکے میں رہنے والے۔ مگر اللہ تعالی، میں نے جس آپ سے کہا، اللہ تعالی کبھی بھی میرے محترم نہ کسی ملک کے شہر کا تذکرہ فرماتے ہیں نہ شہر والوں کا تذکرہ، اللہ تعالی ایک عام ضابطے بتاتے ہیں۔ جی میرے محترم، یہ شہروں کی فضیلتیں، ملکوں کی، شہروں کی، یہ سب ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں نے بعد میں بنایا ہے، بعد میں جس نے جو چاہا بنایا، کوئی حرج نہیں۔ قرآن میں سے کوئی تذکرہ نہیں میرے محترم، لینڈ ہے، زمین ہے میرے محترم، کیا حقیقت اس کی؟ بہرحال تو میرے محترم امیون مکے والے تو نہیں ہو سکتے یقیناً۔ ہاں، اب یہاں دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں میرے محترم، یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے نا، تا قیامت۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کتاب ان پہ اتری اور انہی پر ختم ہو گئی تو میری نہیں اٹریکشن کیا رہے گا اس کے اندر؟ تاریخ کی کتاب بنا لوں گا اس کو؟ نہیں صاحب، یہ کتاب مجھ کو مخاطب کرتی ہے، میرے گرد کے معاشرے کو۔ جی تو یہاں امیون کا ہم کیا مطلب اٹھائیں گے میرے محترم؟ امیون کا مطلب بتا دیا، امیون یعنی سادہ فطرت لوگ، سادہ فطرت، سلیم الفطرت نہیں، فرق ہے پلیز۔ ہم جس کو ہم کہتے ہیں لیمن، جو بیچارے ہمارے غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ سادہ فطرت والے ہیں، سلیم الفطرت نہیں، فرق ہے۔ وہ اولو الالباب ہیں، وہ الگ مقام ہے۔ یہ سادہ فطرت کیا مطلب؟ یعنی یہ نیچر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے سادہ فطرت لوگ ہیں۔ جی کیوں؟ ان میں سے کون کون ہے؟ چلیے اب آپ ذرا اس کو سمجھیے تاکہ ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہیں پتھر کے مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ ایک گروہ ہو گیا معاشرے کا۔ ٹھیک، آگے چلیے میرے محترم، فرمایا ان میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تحریف کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد۔ ہاں، تو ایک الگ گروہ بن گیا کہ جو صاحب علم ہیں، نالج ہیں، مگر اختلاف کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے۔ ٹھیک، ہاں، اب ایک اور گروہ کون سا ہے؟ وہی لوگ کیا کرتے ہیں، جب اپنے لوگوں، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر جب معاذ اللہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے بڑے ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جی کہ ہم کو جو فتوحات الہی مل رہی ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہو، ان کو جھوٹ بولتے ہیں ان سے۔ تو پتہ ہی چل گیا میرے محترم، مختلف گروہ ہیں، دو بنیادی گروہ ہیں بہرحال، ایک پیشوائی کرنے والے جی اور ایک ہے فالوورز، تابعدار۔ جو میرے محترم پیشوا ہیں اور لیڈرز ہیں ان کے بارے میں قرآن نے 3 باتیں بتا دیں۔ نمبر 1، ان کے دل سخت ہیں، ان کے دل سخت ہیں معاذ اللہ پتھر کے مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ دوسری ان کی صفت کیا ہے معاذ اللہ کہ وہ تحریف کرتے ہیں، جی سمجھنے کے بعد تحریف کرتے ہیں۔ نمبر 3 میرے محترم، وہ اپنے پیروکاروں کو اور اپنے تابعداروں کو باقاعدہ اپنے سے جوڑنے کے لیے ان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، اکارڈنگ قرآن یہ ان لیڈرز کی، ان معاذ اللہ
جی ان کے جو رہنمائی کرنے والے ہیں گمراہی کے ساتھ، یہ ان کی 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی کہ سب ایسے نہیں ہیں، some of them like that۔ یہ دیکھیے جی، جو ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں احتیاط کرنا سیکھیں گفتگو میں۔ معاذ اللہ آج کے لوگ سبھی کو ہانگتے ایک ہی طرح، سب یورپ میں رہنے والے سب دوزخ میں جائیں گے، اپنا بھائی بھی وہیں رہ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یورپ میں رہنے والے کو سب کو ہلاک کر دو، برباد کر دو، اس کی بہن بھی وہیں رہ رہی، اس کو پتہ ہی نہیں زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں۔ نہیں صاحب، احتیاط، اسلام نے سکھا احتیاط، بس جتنا جو مسئلہ ہے اس حد تک میرے محترم۔ لا الہ الا اللہ، یہ دیکھیے قرآن کریم کس طریقے سے کل بتایا آپ کو انصاف کرنا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی ایک آیت سن لیجئے سورہ النحل کے میرے محترم سیکنڈ لاسٹ آیا ہے، سورہ نمبر 16 میرے محترم، اور بتایا گیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ صاحب آیت نمبر 126 سے میرے محترم، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر آپ سزا دیں یا اگر آپ بدلہ لیں، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنا ہی بدلہ لیجئے، اتنے ہر جانہ لیجئے جتنا آپ کے ساتھ ہوا ہے، وہاں بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں میرے محترم۔ یہ قرآن ہے، اس لیے میرے محترم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سادہ فطرت والے ہیں۔ یہ دیکھیں اب اس کے دلیل دی جا رہی ہے، وہ سادہ فطرت ہیں کیسے؟ لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب الہی کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی طرح نہیں ہیں جو جانتے ہیں اور پھر تحریف کر رہے ہیں، ٹویسٹ کر رہے ہیں، الفاظوں کو الگ الگ یہاں وہاں کر رہے ہیں، وہ ان میں سے نہیں ہیں، یہ بیچارے فالوورز ہیں، فالوورز، ان کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا يعلمون، نہیں وہ جانتے کتاب الہی کے بارے میں۔ الکتاب میرے محترم، یہ بھی اتنا بڑا المیہ ہے، جب آپ الکتاب کا لفظ بولتے ہو تو ذہن میں کیا آتا ہے میرے محترم؟ کسی بچے سے پوچھ لے، انڈرسٹوڈ ہے، جب آپ الکتاب کہو گے کتاب تو ذہن میں تصویر آئے گی صاحب ایک مجلد کی جس میں بہت سارے پیپر ہیں لکھے ہوئے اور وہ کمبائن کی ہوئی ہے، یہ ہے کتاب۔ یہ اور کچھ ہم سے کہا گیا نہیں صاحب یہ کتاب نہیں، یہ دیکھیں، اور ہم نے مان لیا کہ لگے کتاب کا مطلب اورل ہے، زبان سے بولے ہوئے الفاظ، تو صاحب زبان سے بولے ہوئے الفاظ کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچئے، ہڈی، پتے اور پتھر پہ لکھی ہوئی کتاب، لکھی ہوئی پیپر یا لکھی ہوئی چیز کتاب کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہی میں نے کتاب نازل فرمائی، کتاب نازل فرمائی، اور ہمارے لوگ کہتے نہیں وہ بعد میں کتاب کی شکل بنی، تو اللہ نے پہلے کتاب کیوں کہا؟ غلط جملہ ہے، نہیں ہو سکتا نا۔ اس کا مطلب میری محترم صحیح تو کہتے ہیں اسلام کے دشمن کہ صاحب آپ تو کسی لفظ سے متفق ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کتاب کیا ہے، حقیقت ہے میری محترم، نہیں مانتے نا ہم۔ قرآن نے کہا ہم نے الکتاب نازل، بھائی کتاب کا مطلب یہی ہے نا، کتاب نازل لکھی ہوئی، ریٹن شدہ بک میرے محترم۔ کیوں مشکل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کو الواح تختیاں دے سکتے ہیں، لکھی ہوئی تختیاں جب اللہ تعالیٰ نازل فرما سکتے ہیں، تو میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات
فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کیوں نہیں فرما سکتے؟ جب دلیل مل گئی نا صاحب. آئیے سورہ الاعراف کی طرف آئیے، پھر آیت بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے. جی میرے محترم، یہ سورہ الاعراف ہے، سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 ہے میرے محترم. اور یہاں دیکھیے کلیئر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما لیا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے کتاب الہی میں، یہ دیکھیے آیت نمبر الحمدللہ 145، سورہ الاعراف 7 کی 145 لکھ لیجئے میرے محترم، سمجھ لیجئے. وَكَتَبْنَا لَهُ، اور بے شک ہم اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ان کے لیے تختیوں پر، من کل شیء، ہر چیز لکھ دی ان کے لیے، موعظتان، نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے لکھ کر نازل فرما دی جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری کتاب آز تیز نازل فرمانے میں کیا مشکل تھی میرے محترم؟ جب اللہ نے فرمایا کہ کتاب نازل فرمائی، بس کتاب کا مطلب کیا یہ ہمیں بتا دے، کوئی سمجھا دے میرے محترم. بس اگر کتاب کا مطلب الفاظ ہیں تو سوچ لیجئے پھر کیا، پھر کون سے پھر ہم بات کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ پھر عقل کا کیا فائدہ میرے محترم؟ اگر کتاب سے مراد وہ لائنیں ہیں جو ہڈیوں پر اور پتوں پر اور پتھروں پہ لکھی جا رہی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے گا اس کے بارے میں، سوچنے کا مسئلہ ہے. سوچئے بس کہ کیا ہوا ہے. بہت بڑا پس منظر ہے میرے محترم. جی اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ کبھی اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے. بہرحال اب یہاں میرے محترم آئیے، نہیں جانتے وہ کتاب، یقیناً میرے محترم آپ لوگ تو نہیں جانتے نا، اکثر لوگ نہیں جانتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں، تبھی ذمہ داری ان کی ہے. ان لوگ دیکھ اللہ تعالیٰ فرق بتا رہے ہیں کہ ان کے دل ابھی سخت نہیں ہوئے ہیں نا. یہ سادہ فطرت لوگ ابھی تحریف نہیں کر رہے کتاب الہی میں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک، یہ فالوورز نہیں جانتے نا، ہر کوئی تو نہیں جان سکتا میرے محترم. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں. اب وہ اس اعزاز کو اعزاز بنا کے رکھے یا اس کو اپنے مفادات اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا، یہ اس کا کام ہے. کریے صاحب، کوئی حرج نہیں. یقیناً میرے محترم آج کی دنیا میں نہیں، ازل سے سب سے آسان طریقہ دنیا کمانے کا in the name of اللہ، دین کے نام پہ کما سکتے ہیں. ریلی کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے، لے لیجیے. لا الہ الا اللہ. فرمایا وہ نہیں لا یعلمون، نہیں جانتے. بس لا یعقلون نہیں کہا، نہ وہ ان کے لیے کہا گیا، وہ ان کے لیے، ان سرداروں کے لیے اور ان کے رہنماؤں کے لیے، ان کے لیڈرز کے لیے. وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. یہ نہیں جانتے. اچھا دیکھ، الا امانی، سوائے تمناؤں. یہ دیکھ، یہی وہ اسلوب آ گیا، لا یعلمون الا امانی. یہ دیکھ وہی آ گیا، نفی پھر اثبات. اللہ حرف اثبات کیا؟ حرف استدراک ہے، وہی ایکسکلوزو. تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ جی دو طریقے سے کر سکتے ہیں. لا یعلمون الکتاب الا امانی، نہیں جانتے وہ کتاب الہی کے بارے میں کچھ سوائے اپنی تمناؤں کے، اپنی مرضی کے. یا پھر آپ کہیں وہ صرف کتاب میں وہ صرف ان کو جو علم، جو کتاب کا علم ہے، وہ صرف اور محض تمناؤں کا ہے. وہی آگے دیکھیں، لا یعلمون الا،
बताया आपको, उसलूब हसर है, नफी आ रही है, उसके बाद इल्ला, नफियन व इस्बात। अच्छा, अब मेरी मोहतरम आइए अमानिया की तरफ। जी, तमन्ना जिसको हम कहते हैं, तमन्ना उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक। बताया अमानी ये जमा का सीगा है, इसका मुफरद नियतुन, नियतुन, ठीक। और इसका रूट वर्ड है मना यमनी, मना यमनी। मेरे मोहतरम, यकीनन अरबी ज़ुबान में बाज़ दफ़ा रूट वर्ड के अल्फाज इस्तेमाल होते। यस, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे मोहतरम जी, बन्नता तालीमात को कहते हैं, वाज़ेह बात को। इसी तरीके से मेरे मोहतरम यहाँ मना नहीं, मनाया यमनी इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये सुलासी मजीद में इस्तेमाल होता है। तमन्ना तफ़अला, यतमन्ना यतफ़अलु, बाब तफ़अला में आता है मेरे मोहतरम। ठीक है साहब, हाँ, आइए बाप, ये जो उम्निया है, ये उम्निया कहाँ से निकला फिर? ये देख, तमन्ना यतमन्ना, तमन्नुयुन, तमन्नुयुन है मेरे मोहतरम, ये मस्दर है तफ़अलुन का, तमन्नुयुन। और उम्नियतुन मेरे मोहतरम ये इस्मुल मस्दर है। जिन लोगों ने किताब पढ़ी उनको याद होगा, हमने बताया था आपको, तक़बीलुन व क़ुब्लतुन, क़ुब्लतुन जी और तक़बीलुन, ये उम्नियतुन इस्मुल मस्दर है, ठीक है। अच्छा, माज़रत जी, तो तमन्ना का मतलब, मनिया का मतलब क्या है? आरज़ू करना, बस। मनिया आरज़ू करना, और तमन्ना वही आ गया, क़स्दन इरादतन, जानबूझकर किसी चीज की तमन्ना करना, ठीक है। अच्छा, अब आइए कुरान करीम की तरफ, तफसीर कुरान बिल कुरान कि आखिर ये लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ है। आइए यहाँ मेरे मोहतरम, आइए सूरह अन-निसा की तरफ आते हैं मेरे मोहतरम। ये आयत नंबर है मेरे मोहतरम 119, जी 119 है और 120 है, दो आयतें हैं। 119 में क्या आ गया? इब्लीस, शैतान के अमाल। मैंने बताया, इंशाअल्लाह को अल्लाह ने चाहा मौका मिलेगा तो मैं तमाम, बिकॉज रिवायात में कोई शैतान के बारे में कोई मजम्मत नहीं आती, न उसके हरबों का तस्करा, न उसकी वसवसों का तस्करा, न उसके अटैक करने का तस्करा, बचने का कुछ नहीं आता। इब्लीस के बारे में माशाअल्लाह हमारी रिवायात चुप हैं, कुछ नहीं। न जुल्म के बारे में बताया आपको, न जालिम के बारे में कुछ नहीं। बरा कुरान ने है, कुरान में 40 मेरे मोहतरम बदअमलियाँ बताई हैं शैतान की, 40 इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको। उनमें से एक ये है, फरमाया देखिए, वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, ये देखिए, अलबत्ता मैं जरूर उनको गुमराह करूंगा। उदिल्लहुम, उदल जी, वला उदल जी, वला उदिल्लन्नहुम, अलबत्ता मैं जरूर उनको गुमराह करूंगा। वो देख, वला उमन्नियन्नहुम, अलबत्ता जरूर मैं उनको तमन्नाओं में, ख्वाहिशों में डुबोता चला जाऊंगा। अच्छा, अब आगे चलिए, आयत नंबर 120 में, याइदुहुम व युमन्नीहिम, शैतान उनसे वादे करता है, व युमन्नीहिम, और उनको तमन्ना और आरजू में भटकाता रहता है। अच्छा, तो क्या इशारा मिल गया मेरे मोहतरम, जो आज आपके सामने है, आज आपके सामने है मेरे मोहतरम। जी जी जी, सादा फितरत लोग दीन से दूर हैं। क्यों? वो किताब को नहीं जानते,
علم الکتاب ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر بس کچھ تمنائیں اور آرزویں ہیں جس پہ وہ چل رہے ہیں. ان کو نہیں پتا نا. اچھا کیوں کہا تمنائیں ہیں؟ تمنائیں میرے محترم انسان جو کرتا ہے ہمیشہ آرزو اور خواہش کرتا ہے اچھی چیزوں کی نا میرے محترم. جی تبھی فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا دین کیا ہے؟ صرف خواہشوں کی پوری ہو جائیں، تمناؤں پہ چل رہے ہیں صاحب. اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں میرے محترم معاذ اللہ جو لیڈر ہیں، اعوذ باللہ، اللہ تعالی پناہ میں رکھے، اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو وہ تمنائیں دلاتے ہیں کہ جی ہاں آپ یہ عمل کر لیجیے جنت میں پہنچ جائیں گے. اب آپ سوچیے میرے محترم، یہ روایتیں بنا لینا میرے محترم کہ اگر آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو گویا آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا. تو میں کیوں پڑھوں گا پورا قرآن؟ مل گیا نا مجھے پورے قرآن پڑھنے کا اجر ثواب مل گیا. ماشاءاللہ جی کتنی آیتیں اور ہر آیت میں کتنے حروف ہیں. ماشاءاللہ ملٹیپلائی کریے خیر کے ساتھ، 10 میں ملٹیپلائی کرتے چلی جائیے. کروڑوں اربوں کا اجر مل گیا 1 سیکنڈ میں. یہ ہو سکتا ہے دین؟ اور کہا روایات میں کہ آپ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے جنت واجب ہو جائے گی آپ کے لیے. واجب؟ تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے میرے محترم؟ اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھا آپ نے ہمیشہ تمنائیں اور خواہشوں پہ اعوذ باللہ شیطان انسان اور شیطان جن لوگوں کو چلاتے ہیں. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی علم کا کتاب کا علم ہے نہیں، وہ اپنی بس خواہشات اور تمناؤں پہ چل رہے ہیں. اور یقیناً انسان اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں پہ جو چلتا ہے وہ اس کی نظر میں انتہائی معتبر اور اچھی ہوتی ہے نا. کوئی موت کی تمنا تو نہیں کرتا نا صاحب. جب تمناؤں کی بات آئے گی کہ وہ جو ان کو بہت پسند ہے، جو ان کی خواہشات ہیں ان کو وہ اپنا ٹارگٹ بنا کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. مگر بتا دیا کہ البتہ یہ وہ مقام پہ نہیں آئے ہیں معاذ اللہ جن کے دل سخت ہو گئے معاذ اللہ پتھر کے مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت. ابھی وہاں تک نہیں پہنچے. ابھی یہ تحریف نہیں کر رہے کتاب الہی کی. ابھی یہ جھوٹ نہیں بول رہے اپنے کارندوں کو پیروکاروں کو اپنا غلام بنانے کے لیے. ابھی مقام نہیں آیا ہے. سادہ فطرت لوگ ہیں اور انسان فطری طور پر اس کی خواہشیں ہوتی ہیں نا ہر کسی کی. یہ جاب ہے اس سے بہتر جاب مل جائے، یہ گھر ہے اس سے بہتر گھر مل جائے، اور جو بھی ہیں یہ فطرت ہے انسان کی. اور شیطان اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے، شیطان انس ہو یا شیطان جن. آپ دیکھ لیجیے سارا میرے محترم کاروبار اسی پہ چل رہا ہے نا. آپ کی خواہشات کی تکمیل. کیا چاہتا ہے انسان؟ شارٹ کٹ لگانا چاہتا ہے نا، شارٹ کٹ کہ تھوڑا سا عمل کروں اس کے بدلے میں مجھے پورے مل جائیں خیر کے ساتھ. آئی مل جائیں گے. یہ دیکھیں تمام روایات اسی طریقے سے بنائی گئی میرے محترم. معمولی سا عمل اس پہ اتنا بڑا اجر. آپ دیکھیں نا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے پورے قرآن پڑھنے کا اجر مل جائے گا. تو میں کیوں پڑھوں گا پورا قرآن؟ کیوں سمجھوں گا پورا قرآن؟ کیوں تدبر کروں گا پورے قرآن پہ؟ فور وٹ؟ بھائی ٹارگٹ مل گیا ہے نا سر، آسان ٹارگٹ ہے. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اجر مل گیا. یہ ہے روایات میرے محترم بے عملی کی طرف. اور ہمیشہ روایات دیکھ لیجئے، ہمیشہ روایات میں مجھے کہتا ہوں مختصر سا عمل. 12 گھنٹے کچھ پیجیے، کچھ نہ کھائیے نہ پیجیے، اس کے بدلے میں پچھلے سال کے سارے گناہ معاف، آئندہ سال کے بھی گناہ معاف. صرف 12 گھنٹے کے نہ کھانے نہ پینے پر یہ دین ہو سکتا ہے؟ سوچئے صاحب.
کہاں ہے صبر و استقامت؟ کہاں ہے میرے محترم نماز؟ کہاں ہے اللہ کی عبادت؟ کہاں ہے اللہ کی معرفت؟ سب ختم، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی میرے محترم روایات کا کمال ہے کہ انہوں نے انسانی خواہشات کو مد نظر رکھا۔ انسان کی خواہش کیا ہے؟ آج تک یہی ہے کہ میں آفس جاؤں آدھے گھنٹے کے لیے، مگر تنخواہ مجھے ملے باس کے مانند۔ باس بھی تو آدھے گھنٹے کے نہیں آتے سب، میں بھی آدھے گھنٹے کے نہیں جاؤں گا، صرف آدھے گھنٹے کی جاب پہ مجھے تنخواہ چاہیے اونر کے مطابق۔ سبوں کا یہی مزاج ہے، سب ہمارا مزاج یہ بنایا گیا کہ کام تھوڑا، معاوضہ زیادہ چاہیے، بس۔ یہ سب سے بڑی خواہش ہے میرے محترم، اور یہ سب سے بڑا وار ہے شیطان، انسانوں کا بھی اور جنات کا بھی۔ اب آپ دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر کے ساتھ موبائل پر ماشاءاللہ ایسے ایسے پوسٹ آتے ہیں۔ آپ یہ بس یہ عمل، یہ دعا پڑھ لیجیے، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ یہ ان الفاظوں کو پڑھنے سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم، یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہر انسان کو، ہر کوئی چاہتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ہمارے جو لوگ ماشاءاللہ آفیسز میں کام کرتے ہیں، کتنے بجے آتے ہیں؟ ٹائم ہے میرے محترم 8 سے 5۔ لوگ آتے ہیں 2 بجے اور نکل جاتے ہیں 3 بجے، مگر تنخواہ پوری لیں گے۔ یہ ظلم نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ نہیں، بالکل ہے۔ سب یوں ہی ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں مختصر سا عمل کروں، صلہ مجھے بہت سے زیادہ ملے، بس۔ اسی کو میرے محترم ہمیشہ سے شیطان انسانوں نے استعمال کیا، روایتیں بنا لے کے بس آپ اتنا کر لیجیے، ایک دیغ لے آئیے، سارے مہینے کے گناہ معاف۔ ایک دیغ 2000 روپے کی دیغ بنتی ہے، بس وہ دیغ لے آئیے۔ ہمارے ادارے میں مسجد میں ادارے میں ہمارے آپ یہ بریانی کے دیغ پہنچا دیجیے، بے فکر رہیے، آپ کے سارے مہینے کے گناہ معاف۔ تو پورے مہینے نماز کیوں پڑھوں؟ فجر کی نماز کے لیے کیوں اٹھوں بھائی؟ کیا فروت؟ اگر ایک دیغ میں معاملہ چل رہا ہے ماشاءاللہ تو چلنے دو۔ آپ دیکھ لیجیے، پوری روایات اسی پہ بیس کرتی ہیں میرے محترم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، عمل کی تاکید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لاتے اور اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، اعمال صالحہ مطلوب ہیں، دعوے نہیں۔ ٹھیک، اچھا، الا امانیہ، سوائے خواہشات کے۔ ایکسکیوز دیا جا رہا ہے کہ یہ اگر ان پہ محنت کی جائے گی انشاءاللہ، یہ یعنی اشارہ بتاؤں گا آپ کو، اچھا رک جائیے، آگے کی بات، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہی بات آ گئی، اور بے شک وہ گمان ہی کر رہے ہیں۔ کیا اشارہ مل گیا کہ ان کی یہ خواہشات اور تمنائیں ہیں، یہ کہاں سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے، اور خود ان کی اپنی سیلف کریشن ہے، اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں نا صاحب جی، یعنی ثابت ہو گیا بے علم ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، پیروی کر رہے ہیں اپنے گمان کی میرے محترم، اپنے گمان کی، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنا خود ساختہ گمان جس کا کوئی تعلق نہیں کتاب الہی سے۔ تو اصل بات کیا ہوئی میرے محترم؟ اپنی گمان کی پیروی کر رہے ہیں، جس کا اظہار ان کی خواہشات اور تمناؤں سے وہ کر رہے ہیں۔ تو کنٹرول کس کو کرنا ہے میرے محترم؟ اپنے گمان کو۔ اچھا، اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا جی، نافرمانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ النجم ہے میرے محترم، آئیے سورہ النجم، اور سورہ نمبر ہے 53، الحمدللہ جی، سورہ نمبر ہے 53 میرے محترم،
اور آئیے قرآن نے کلیئر کر دیا، آیت نمبر ہے 29 میرے محترم، جی 29 ہے 53 کی، 29 53 کی، فرمایا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف، یہ دیکھیے پھر یہی ان آ گیا، وہ صرف پیروی کرتے ہیں گمان کی. یہ ہوگا تفسیر قرآن بالقرآن، یہ اصل ہے. دیکھیں إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف اور محض پیروی کر رہے ہیں اپنے گمان کی. آگے فرمایا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. اللہ اکبر. فرمایا سن لیجئے، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا، وہ فائدہ نہیں دے سکتا. لا یغنی من الحق شیئا، کچھ بھی حق کے مقابلے میں کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ بیکوز حق علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے الحمدللہ، اور گمان بد علمی پہ ہوتا ہے اپنے خواہشات پر. تو دیکھا آپ نے میری محترم، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا. اچھا اب آئیے تدارک کی طرف. قرآن عمل کرنا ہے نا میرے محترم. تو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں معاذ اللہ شیطان انسان، ان سے تو آپ حد الامکان ان سے بات کریں گے تو ناممکن ہے. تو اگر موقع ملتا ہے جی ضروری نہیں، میں نے آپ سے کہا نا ہماری ذمہ داری صرف پیار محبت سے بات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، وہ بھی اگر موقع ملے. تو اگر موقع ملتا ہے تو قرآن نے یہ دیکھی تعلیم دے دی کہ آپ ان سے دور رہیے جن کے مفادات، جن کی روزی لگ گئی ہے دین کے نام پہ. آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو سادہ فطرت عوام الناس سے بات کیجئے، ان کو پھر بھی آپ کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں. بیکوز ابھی یہ صرف خواہشات اور اپنی گمان پہ چل رہے ہیں، تو آپ ان کو اللہ کا پیغام اگر پہنچائیں گے یہ زیادہ آسان ہوگا. مگر وہ دوسرے قسم جو لیڈ ہیں، جو اپنے آپ کو پیشوا قرار دیتے ہیں، وہ تو آپ کو اپنے سے قریب آنے نہیں دیں گے. ان کے مفادات خطرے میں جو پڑ جائیں گے. اسی لیے میرے محترم ہم نے احتیاط کرنا سیکھنا ہے. جی میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں میرے محترم، بس آخری ایک بات رہ گئی، یہ جو میرے محترم اسلوب استدراک ہے، معذرت بس آخری بات، اسلوب استثناء، یہ اسلوب استثناء کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کو اسلوب افہام و تفہیم، اللہ تعالیٰ کا اسلوب سوالیہ، اللہ تعالیٰ کا اسلوب قصے بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا اسلوب مثالیں بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا متضاد باتوں کا اسلوب اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا بغیر نام سے اسلوب اختیار کرنا، بے شمار اسالیب تخاطب. جی شرطی اسلوب بھی، یس شرطی اسلوب کے بارے میں گفتگو کی تھی. ایک نیا اسلوب آپ کو اب دیا جا رہا ہے، اسلوب استثنائیہ. یہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس کا میرے محترم؟ جی میرے محترم اللہ تعالیٰ اگر فرماتے، جی آپ کو خود پتا ہے نا، جب آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور جب آپ اس اسٹیٹمنٹ سے آپ ایکسیپشنل کرتے ہو تو بیسیکلی آپ کیا چاہتے ہو؟ جس کو آپ نے ایکسیپشن دی ہے آپ اس کو نمایاں کرنا چاہتے ہو. جی میرے محترم دیکھیں، اگر اللہ تعالی فرماتے کہ ہم نے ارسلناک رحمتا للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا محبت اور پیار بنا کے بھیجا ہے تمام جہانوں کے،
یہ اسٹیٹمنٹ ہوتا میرے محترم، مگر یقیناً اس کا وہ امپیکٹ نہیں پڑتا اگر یوں آپ فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو یہ وما میں نفی ہو رہی ہے نا، وما نفی اور الا اس بات ہو گیا۔ تو دیکھیں کس طریقے سے عقل انسانی کو میرے محترم مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے۔ جب آپ سنیں گے وما ارسلناک، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، آپ کہیں گے یہ کیا، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، تو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں خلجان پیدا ہوگا کہ what's going on، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا۔ وہ جملہ جو شروع کا جو جملہ ہے، ہاف اسٹیٹمنٹ شروع کا، وہ آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کرے گا، مگر جب آپ اس کے بعد سنیں گے الا رحمۃ للعالمین، تو وہ یقیناً آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے کہ کیا کہہ دیا پروردگار عالم نے۔ یہ دیکھ اسلوب التفات، پہلے نفی پھر اس بات، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا سوائے سراپا محبت اور پیار بنا کر۔ یہ اسلوب استثنائیہ، اس کا امپیکٹ میرے محترم سننے والے پر انتہائی عظیم اثر ہوتا ہے اس کا، عام گفتگو سے نہیں۔ نا میں نے کہا نا، اسلوب شرطیہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں، آج بھی آیا، ابھی آئے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ شرطیہ اسلوب، استفہامیہ اسلوب، آج آپ نے لیا کیا ہے؟ استثنائیہ اسلوب، اور جس میں بتا دیا، جس میں مستثنا کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، مقصود اجاگر کرنا مستثنا کو۔ ٹھیک ہے صاحب، اور انشاءاللہ باتیں آئیں گی، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔